بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج معاشرے میں ہمیں ہر دوسرا شخص پریشان نظر آتا ہے۔ مال، اولاد، کاروبار، صحت کی اور نہ جانے کیسی کیسی پریشانیاں ہمیں ساتھی ہیں۔ ان میں سے بہت سی ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں جو دوسروں کی طرف سے آپ پر مستلق کی ہوتی ہیں۔ لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ سے انتقام لینے کے لیے آپ پر جادو کر کے آپ کو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ پر جادو ہے تو آپ بر وقت اس کا علاج کریں، لیکن آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ پر جادو ہے کہ نہیں؟ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے 20 ایسی علامات کا ذکر کریں گے جن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ پر جادو ہے یا نہیں۔ ویڈیو بہت زیادہ معلوماتی ہے، لیکن ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، ہو سکے تو دوسروں کو شیئر بھی کر دیں۔ آپ پر جادو ہے یا نہیں، ہم ان علامات کی طرف اشارہ کرتے جائیں جن سے ظاہری طور پر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شاید جادو کا معاملہ چل رہا ہے کہ نہیں۔ نمبر 1، میاں بیوی کی جدائی۔ بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے، جو چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ میاں اور بیوی بات بات پہ لڑتے پڑتے ہیں، یہ بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی، اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ دوسرا نمبر، بیوی کی خامند سے اور خامند کی بیوی سے نفرت۔ بعض دفعہ کسی کو کسی کے گھر سے اکھاڑنے کے لیے ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ وہ شخص ہر جگہ خوش باش رہتا ہے، لیکن گھر میں یا دکان وغیرہ میں آتے ہی اس کا دل اداس پریشان سا رہنے لگتا ہے۔ وہاں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے جو وہاں سے باہر نکلتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، گھر میں دل نہ لگنا۔ بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کی بجائے یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہے تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا، اور اگر بیوی پر کیا گیا ہے تو وہ خامن سے نفرت کرنے لگے گی۔ کسی وقت جب وہ شخص میاں یا بیوی ان سے جادو کے جال سے باہر آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے یہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں بے اختیار ہو کر وہ پھر دوبارہ ہی وہی حرکتیں کرتا ہے۔ نامعلوم بیماری۔ نمبر 4، کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری کر دیتے ہیں۔ بے جہت، بے سمت اور نامعلوم سی بیماری جس کا کوئی معلوم ہی نہیں، کوئی اس کا سر پکڑا ہی نہیں جاتا۔ کسی سر میں تکلیف ہے تو کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد ہے تو کبھی کمر میں۔ ایک بیماری جاتی ہے نہیں کہ دوسری آ دھکیلتی ہے۔ اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہو جاتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ ایسی بیماریاں کوئی جادو جس پہ کرتے ہیں وہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس سے وہ کسی کو کوئی پتہ نہیں لگتا۔ نمبر 5، پورا گھر بیمار رہتا ہے۔ بعض دفعہ بیماری کسی شخص کی بجائے پورے گھر پر مستلق کر دی جاتی ہے۔ کبھی کوئی گر پڑتا ہے، کبھی کوئی۔ ایک بیمار بھی صحت یاب ہوا نہیں کہ دوسرا بستر پر پڑ گیا، گھر سے دوائیاں نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ نمبر 6، رشتے کی بندش۔ لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، جہیز کی بھی پرابلم نہیں، عمر میں مناسبت ہے، رشتے موجود بھی ہے، لیکن رشتے کہیں طے نہیں ہو پاتے، یا تو رشتہ گھر تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ اگر کوئی بلے سے آ بھی جائے تو رشتہ طے ہی نہیں ہو پاتا۔ یہ بہت پرابلم ہے معاشرے میں۔ نمبر 7، اولاد کی بندش۔ میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتی، یا بچہ پیٹ میں ہی مر جاتا ہے، یا دوسرے تیسرے مہینے میں DNC کروانی پڑ جاتی ہے، یا بچہ پیدا ہونے کے 40 دن تک کے اندر اندر پیلا اور سبز رنگ کے دست کرتا ہوا مر جاتا ہے، اور مرتے وقت اس کا اثر جسم میں سبز ہو گیا ہوتا ہے۔ رزق کی بندش۔ دکان ہے تو دکان نہیں چلتی، ملازمت نہیں ملتی، آمدن میں بے برکتی پڑ جاتی ہے، جتنی آمدن ہوتی ہے اس سے زیادہ کے غیر ضروری اخراجات نکل آتے ہیں، رزق اور مال دولت کے تمام راستے اپنے اوپر بند ہوتے نظر آتے ہیں۔ نمبر 9، حلیہ بگڑنا۔ جوان لڑکوں لڑکیوں پر کسی حسد اور جلن کے نتیجے میں یا انتقام کے جذبے سے ایسا جادو بھی کر دیا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ اللہ ہی معاف کرے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ نمبر 10، کپڑے پھٹنا یا کٹانا یا کٹ جانا۔
بعض دفعہ جادو سے جسم پر اثرات ہونے کی بجائے کپڑے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ الماری میں پڑے پڑے بھی ایسے کٹتے ہیں جیسے کسی نے ریزر سے کاٹے ہوں، اور کبھی گلائی میں کپڑا کٹ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے کپڑے کٹنے کی بجائے جل جاتے ہیں، اور جلتے بھی اس طرح ہیں جیسے کسی نے چھوٹی سی چنگیری رکھی ہے جس سے تھوڑی جگہ جلی اور باقی کپڑا سلامت۔ اب باقی کپڑا بھلے سلامت رہے، آدمی ایسا سوٹ پہن کر کہاں جائے؟ 3 بڑے بڑے سوراخ بن گئے اور جلنے کا نشان صاف نظر آ رہا ہے۔ بعض اوقات کٹنے والے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کا اثر آدمی کی صحت پر اور جان پر بھی پڑتا ہے۔ نمبر 11، گاہک کی بندش۔ بعض دفعہ کسی دکان پر ایسا جادو کرایا جاتا ہے کہ گاہک اول تو اس میں داخل ہی نہیں ہوتا، اور بھلے سے کوئی آ بھی جائے تو اسے ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے جب تک وہ دکان سے نکل نہ جائے تب تک اسے چین نہیں آتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز جس کی قیمت پر گاہک دوسرے دکاندار سے لینے کو تیار ہے، آپ سے نہیں لیتا، کبھی تو اس سے کم قیمت پر بھی نہیں لیتا۔ نمبر 12، دکان یا فیکٹری کی بندش۔ دکان یا فیکٹری کی بندش میں ایک حرب یہ ہوتا ہے کہ آپ دکان پر یا دفتر اور فیکٹری میں جو ہی اپنے سیٹ پر بیٹھے آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، جسم محسوس، سر کندھے اور درد ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بھاری پن محسوس ہو جاتا ہے، گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، بے چینی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 13، ازدواجی تعلقات سے نفرت۔ بعض دفعہ میاں یا بیوی کا دل ازدواجی تعلقات سے پھیر دیا جاتا ہے، ایک فریق کی خواہش کے باوجود دوسرا ازدواجی عمل سے اتنا منفرد ہو جاتا ہے کہ اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آپ اس میں اٹھنا بیٹھنا تعلق صحیح ہے، لیکن یہاں آ کر وہ فریق میاں اور بیوی میں اڑیل خچر کی طرح ڈٹ جاتا ہے۔ یہ عمل زیادہ تر بیوی پر کیا جاتا ہے کہ ان سے مسعود دنوں میں جدائی اور طلاق کروانا ہوتا ہے۔ نمبر 14، قوت مردمی کی بندش۔ ایک مرد جسمانی اعتبار سے 100% صحیح ہے، لیکن اپنی بیوی کے پاس جب جاتا ہے تو وہ ازدواجی عمل کے حوالے سے اپنے آپ کو مکمل ناکارہ پاتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہمارے گرد پیش بھی ہوتے ہیں جو ہم ادھر آس پاس میں دیکھتے ہیں۔ نمبر 15، مقام سے گرنا۔ بعض دفعہ حاسدین اپنے حسد کی آگ بجھانے کے لیے ایسا عمل بھی کرتے ہیں کہ اپنا ٹارگٹ کو اس کے مقام سے گرا دیتے ہیں۔ وہ اگر کسی بڑے تو اس عہدے سے سبکدوش ہو جائے گا۔ سماجی یا سیاسی سطح پر اسے ایسی پنجیاری حاصل ہے جو پنجیاری کی جگہ لوگ اس پر گندے آنڈے پھینکنا لگیں گے۔ نمبر 16، جسم پر نیل کے نشان۔ جادو زدہ آدمی کے جسم پر کسی چوٹ یا زخم کے بغیر نیل کے نشان پڑنے لگ جاتے ہیں۔ اگر یہ نشان جسم پر ظاہر ہونے لگے اور مریض زیادہ عمر کا بھی نہ ہو تو اسی عمل کو چیک کریں۔ اگر زیادہ عمر والے آدمی کو ایسا نظر آئے تو وہ ڈاکٹر سے رابطہ کرے، اسے نمونیا یا فالج کا خطرہ تو نہیں۔ نمبر 1، کندھوں اور سر پر وزن محسوس ہونا۔ جس آدمی پر جادو چل گیا وہ کسی تھکن کے بغیر اپنے کندھوں، گدی اور سر پر وزن کا سا محسوس کرتا ہے۔ نمبر 18، خون کے چھینٹے، پانی کے چھینٹے۔ بعض دفعہ جادو زدہ شخص کے بدن، کپڑوں یا گھر کی دیواروں وغیرہ پر اچانک ایسی جگہ خون کے چھینٹے آ گرتے ہیں جہاں کسی کے باہر سے پھینکنے کا مقام نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ خون کی بجائے پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ یہ خطرے کا واضح الارم ہے۔ اس کے بجنے کے بعد بھی سوئے رہنا اپنے آپ کو دشمن کے کرم پر چھوڑنے کا مترادف ہے۔ نمبر 19، برے خواب۔ جادو کے مریض کو بعض دفعہ خواب میں کالی بھینسیں، کالے سانپ، بھول بلیاں، بند گلیاں اور بند راستے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ خواب کثرت سے آنے لگیں یا بار بار قبرستان، نژاد مردے نظر آنے لگیں تو بھی کسی ماہر سے ضرور رابطہ کریں یا ضرور پوچھیں۔ لیکن اگر آپ عزیزوں میں سے کوئی مر گیا ہو، وہ شخص آپ کو نظر آئے تو اس سے نہیں ڈرنا چاہیے، اس نے آپ ہی کو نظر آنا ہے، ان جنان لوگوں کو تو نہیں نظر آنا نا۔ نمبر 20، جسم پر دباؤ پڑنا۔ یہ مسئلہ آج کل بہت زیادہ خواتین کے ساتھ ہے۔ رات کو سوتے وقت جسم پر دباؤ پڑتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے جکڑ لیا ہو یا حرکت نہیں ہو پاتی، پھر آہستہ آہستہ جسم آزاد ہوتا ہے۔
یہ تھی وہ 20 علامات جن سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے یا نہیں۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا، اور اللہ پاک 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، شکریہ۔ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔